پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے ہر دل عزیز لیڈر جناب شہباز شریف صاحب اور ان کے اونہار خاندان کو 7 ارب سے زائد کے منی لانڈرنگ کے کیس میں باعزت بری کر دیا ہے۔ پاکستان کے 26 کروڑ عوام بلا شبہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ دودھ کا دھلا اور ایک اجلا لیڈر شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ان کو نہ ملا ہو۔ برا ہو ان نیب والوں کا جنہوں نے خواہ مخواہ دستاویزات پہ مبنی ایک ایسا کیس بنایا، اور برا ہو ان عدالتوں کا جنہوں نے ان دستاویزات کے اندر چھپی شہباز شریف کی معصومیت اور بے گناہی دیکھی نہیں۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں اس کیس میں داخل شواہد اور دستاویزات پہ کہ دراصل اس کیس کے حقائق کیا ہیں۔ نیب کا مبینہ کیس تھا کہ سن 2018 میں شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز وغیرہ کے ایف بی آر کے سامنے ظاہر کردہ اثاثوں میں پچھلے تقریباً 10 سالوں میں 7 ارب تک کا اضافہ ہوا، اور اس اضافہ میں جو اثاثے ظاہر کیے گئے تھے جو سن 1998 میں محض 23 کروڑ روپے کے تھے۔ اب نیب والوں کا یہ کہنا تھا اپنے ان دستاویزات کے بل بوتے پر جو انہوں نے بنڈلوں کی صورت میں عدالت میں داخل کیے کہ ان کی بڑھوتی کے پیچھے جو سورس تھی وہ ساری کی ساری تقریباً فورن ریمیٹنس کے اوپر مبنی تھی، جن کو عرف عام میں ٹی ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹی ٹی مخفف ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا، یعنی کہ بیرون ملک سے آئی ہوئی رقم۔ نیب کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ ان کے اثاثوں کا تقریباً 90% سے زائد کا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی امارت کے پیچھے جو ساری سورس تھی ان کی اور ان کے خاندان کے پیچھے، وہ بیرون ملک سے آئی ہوئی رقم تھی۔ 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہو کہ ایک ایسا قانون بنایا گیا جس کے خالق شریف خاندان ہی تھے، اور اس کے ایک آرکیٹیکٹ آج وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص بیرون ملک سے پیسے پاکستان لاتا ہے یا کسی کو بھی بھیجتا ہے تو ٹیکس کے محکمے اس کی سورس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اور ان کو قانونی تصور کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک بشمول انٹرنیشنل ادارے جیسے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ ہیں، وہ اس قانون کو ایک بلیک منی وائٹننگ ٹیکنیک کے طور پہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بارہا انہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کی بھی بات کی ہے۔ چلیے واپس آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے کیس کے فیکٹس کے اوپر، یا ان شواہد کے اوپر جو مبینہ طور پر نیب نے احتساب کی عدالت میں آج سے 2.5-3 سال پہلے داخل کیے تھے۔ اب ان کاغذات اور دستاویزات کی بنیاد پہ یہ کیس جس میں شہباز شریف صاحب کی ساری امارت امیری تقریباً فورن ریمیٹنسز یعنی کہ ٹی ٹی کے اوپر کھڑی تھی۔ نیب کے ریفرنس کے مطابق بینک کے کاغذات اور جو دستاویزات داخل کیے گئے ان میں ٹی ٹی اور ٹی ٹی بھیجنے والوں کے پیچھے جو سب کچھ دکھایا گیا وہ نیب نے مبینہ طور پہ فراڈ اور دھوکہ قرار دیا۔ اور نیب ایسا کیوں کہتا تھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور ان کے پاس کیا شواہد تھے جو انہوں نے اس ریفرنس میں پیش کی۔ نیب کی طرف سے احتساب عدالت لاہور میں والیومز داخل کیے گئے ایویڈنس کے، جن کے مطابق ماضی کی روایات کے برعکس، کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اور آپ ایک طرف سے پھر ایک ٹرینڈ چلا ہے اپروورز ڈھونڈنے کا، جہاں پہ وعدہ معاف گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایک طوطے کی رٹی رٹائی کہانی سناتے ہیں، اس کہانی کی بیس کے اوپر کیس چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیس اپنی روایات سے برعکس دستاویزاتی ثبوت کے اوپر مبنی تھا، جو کہ سارے کے سارے آفیشل ڈاکومنٹس تھے، یا بینکس کے ڈاکومنٹس تھے یا ایف بی آر کے ڈاکومنٹس تھے، جن کے مطابق ٹی ٹی بھیجنے والے اور وصول کرنے والوں کی تمام تفاصیل موجود تھی۔ ان تفصیل میں سے میں 2 لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو نیب کے داخل کردہ ڈاکومنٹس کے مطابق تھی۔ ان میں ایک شخص کا نام تھا منظور احمد۔ منظور احمد کون تھا؟
منظور احمد نیب کے کاغذات اور تفتیش کے مطابق پنڈ دادن خان ضلع جہلم کا رہنے والا ایک پاپڑ فروش شخص ہے، جو اپنے ڈیلی روزگار کے لیے یا گزر بسر کے لیے پنڈ دادن خان میں اسکول کے باہر یا کسی دفاتر کے باہر پاپڑ بیچتا ہے۔ لیکن نیب اور دستاویزاتی ثبوت جو بینک کے ثبوت ہیں، اسٹیٹ بینک کے ثبوت ہیں، ان کے مطابق اس نے شریف خاندان کے دو ہونہار سپوت حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو تقریباً 1.5 ملین ڈالرز ارسال کیے۔ اسی طرح سے ان کاغذات کے اندر ایک اور شخص کا ذکر ہے جس کا نام محبوب علی ہے، اور وہ نیب کی تفتیش اور تحقیقات کے مطابق لاہور میں ایک چھابڑی لگاتا ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ لیکن خدا کا وہ نیک بندہ شریف خاندان کے انہی ہونہار سپوتوں کو 1 ملین ڈالر کے لگ بھگ رقم ارسال کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اور یہ تمام دستاویز نیب کی عدالت میں موجود تھے، اور انہیں ابھی ٹرائل کی چھننی میں سے گزرنا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کیس کو لے کے پچھلے 3.5 سالوں میں یا 2.5 یا 3 سالوں میں جو بہت سارے شریف خاندان کے وکیل تھے وہ آج چونکہ کافی مصروف ہیں، ان میں سے کچھ قانون دان وزیر قانون ہیں، کچھ تو ایون عمران خان صاحب کے خلاف پروسیکیوٹر بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم تبدیلی اس ملک میں سن 2002 میں آئی، اور اس میں 2002 سے پہلے اس مقدمے کی بابت جہاں تک میری یادداشت مجھے یاد کراتی ہے کہ 8 یا 9 کے قریب گواہان پیش ہو چکے تھے، اور ابھی دستاویزاتی ثبوت کو عدالتوں میں سے ٹرائل کی چھننی میں سے گزرنا تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ قوم کو باور کرایا جاتا ہے کہ قوم کے اصلی لیڈر عزت مآب جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اور پھر ان کے مفرور صاحبزادے سلیمان شہباز جن کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا، اور اس کیس کے مین کردار بھی تھے نیب کے مطابق، وہ بڑے ڈھوم ڈھڑاک اور ڈھول ڈپوں کے ساتھ پاکستان واپس لاتے ہیں، اور پھر تاریخ دکھتی ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے اوپر قائم تمام مقدمات ختم ہوتے ہیں اور وہ ان عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، مجھ سمیت 26 کروڑ پاکستانیوں نے چلے یہ تو مان لیا کہ شہباز شریف ہی اصل میں ہمارے لیڈر ہیں، اور ہم 26 کروڑ گدھے اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ بھلا ہو محکمہ زراعت والوں کا جنہوں نے اب ہماری اور نیب کی آنکھیں تو کھول دی، لیکن جان کی امات چاہتے ہوئے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا یا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب والا، اب وہ جو دستاویزات اور وہ جو شواہد کے ڈبے تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اب ان کے اندر پکوڑے کھانے ہیں، یا پھر اپنی تاریخ کے مطابق وہ دستاویزات اور شواہد کسی سرد خانے میں رکھ دیے جائیں گے اور پھر وقت ضرورت شاید کام بھی آ سکے؟ کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ آج کے لیڈر کل کے غدار ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب 26 کروڑ گدھوں نے ان کاغذوں کے اوپر پکوڑے کھانے ہیں یا پھر ریٹرن آف غدار کا انتظار کرنا ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔